بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ جو شخص قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے وہ تم میں سے بہترین انسان ہے۔ تو ناظرین کرام، اس قرآن مجید کو سیکھ کر اس کی تعلیم دوسروں کو دینا یہ کتنا افضل کام ہے، کتنا فضیلت والا، کتنا عظمت والا اور کتنے اجر و ثواب والا کام ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ امام مسلم نے حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، فرمایا ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فخر کے لیے ان کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، یعنی ملائکہ مقربین۔ پھر ارشاد فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن مجید کا سکھانا، اس کی تعلیم دینا، اس کی درس و تدریس کرنا یہ اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والا کام ہے۔ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی دینی مجالس کا اہتمام کریں جن کے اندر قرآن فہمی کی درس و تدریس ہو۔ امام طبرانی نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا سکھائے، یعنی اس کے مسجد جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ صرف یہ مقصد ہے کہ وہ دوسروں تک دین کی بات پہنچائے، دوسروں تک قرآن کی بات پہنچائے، فرمایا اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے زیادہ عزیز ہے، اور تم میں سے بہتر دین اس کا ہے جس میں پرہیزگاری ہے۔ یعنی علم کا حصول زیادہ اہمیت رکھتا ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص بلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے مسجد میں آئے اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے۔ اور امام ترمذی نے ایک اور حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے عام آدمیوں پر جتنی فضیلت حاصل ہے اسی طرح ایک عالم کو عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ عابد کون ہوتا ہے؟ عبادت گزار، تہجد گزار، نیکوکار، صالح انسان، لیکن عالم کو اس پر، صاحب علم کو اس پر فضیلت۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلائی کی تعلیم دینے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ کی معصوم مخلوق ہے، فرشتے ہو گئے، چیونٹیاں ہو گئیں، مچھلیاں ہو گئیں، ان کی دعائیں تو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ان کو دعا کا اذن ہی اس وقت دیتا ہے جب ان کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہونے والی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس معصوم مخلوق کی دعائیں لینے کے لیے یہ خیر کا کام کریں۔ کیا خیر کا کام کریں؟ قرآن مجید کو سیکھیں اور سکھائیں، قرآن مجید کو سمجھیں اور سمجھائیں، قرآن مجید کو پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ معلم قرآن کون ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تعلیم کس نے دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے قرآن مجید کی تعلیم تمام انسانیت کو دی، اور حضور معلم جن و انس ہیں، تمام انسانیت کی طرف ہی نہیں تمام جنات کی طرف بھی، ان دونوں اجناس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے۔ فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کتاب اور حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جن کو اللہ نے اتنے علم سے نوازا تھا، اس علم کے لیے کتنی پیاس موجود تھی۔ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا، یہ دعا سکھائی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔
تاکہ میں یہ علم دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچا سکوں، اس کی دعوت و تبلیغ کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہنچانے کا حکم اللہ نے دیا تھا، اور پھر آپ نے ہمیں حکم دیا بلغوا عنی ولو آیا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کتنے ہیں ہم میں جو قرآن سیکھتے اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں، جتنا جانتے ہیں اتنا دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کام کسی خاص گروہ کا، کسی خاص جماعت کا، کسی خاص شخصیت کا نہیں ہے۔ یہ بلغوا عنی ولو آیا، یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اسے جتنا علم پہنچا ہے، جتنا دین پہنچا ہے، جتنا قرآن سمجھ میں آیا ہے، اس کی دعوت لے کر اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ علماء۔ علماء سے مراد کیا ہے؟ اصحاب علم، اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو اہل علم، ایمان اور صاحب علم ہیں ان کے درجات اللہ بلند کرتا ہے۔ جی، یعنی ایمان والے بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب علم بھی ہوں، اللہ اس علم کی وجہ سے ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا، جولا کا دنیا کے اندر جو ہے وہ غلبہ ہوگا۔ جی، علماء حق جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وفات دے گا، اور اس کے بعد پیچھے کیا رہ جائے گا؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کیا حال ہے۔ جی، تو جہل دنیا کے اندر اس وقت غالب ہوتا ہے جب لوگ اصحاب علم اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور آج ہمارا حال یہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین کا فہم حاصل کریں اور پھر اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ دنیا میں سیاسی غلبہ بھی انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں علم کا علم ہوتا ہے۔ جی، ہماری اپنی پوری تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے، بڑی عظیم سلطنت اور بادشاہت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر، چرند پرند پر ان کو جو ہے وہ دسترست عطا کی تھی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین ان کے پاس آئے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا کہ اللہ نے آپ کو 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا ہے، دولت، شہرت اور علم۔ تو اللہ کے پیغمبر نے علم کا انتخاب کیا۔ تو جب انہوں نے علم کا انتخاب کیا تو جبریل نے دولت اور شہرت سے یہ کہا کہ تم واپس چلی جاؤ، اللہ کے پیغمبر کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، کس نے؟ دولت اور شہرت نے یہ کہا کہ جب ہمیں پیدا کیا گیا تھا اس وقت ہمیں یہ حکم ملا تھا کہ جہاں علم جائے گا تم دونوں وہاں چلی جانا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے علم کا انتخاب کر لیا ہے، تو ہم نے تو اس علم کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو علم کے انتخاب کی وجہ سے دولت بھی دے دی اور شہرت بھی دے دی۔ اللہ اکبر۔ اور امت مسلمہ کے بھی یہی حال رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب ہم نے علم کا علم اٹھایا، پھر صحابہ کرام نے اس علم کو بلند کیا، تو الحمدللہ دنیا کے اندر سیاسی غلبہ بھی مسلمانوں کو حاصل تھا۔ آج دنیا کے اندر علم کے لحاظ سے ہم تہی دست ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں سیاسی لحاظ سے بھی ہماری دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کا فہم حاصل کریں، اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔